معصیت چھڑوا جاتی ہے، صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھا جاتی ہے، صحبت اللہ قیامت والے دن یہ کافر ہمیں پکڑ لیں گے کہ تم نے قرآن، کلمہ اور قرآن ہم تک کیوں نہیں پہنچایا۔ جاپان میں ایک چھوٹا سا تبلیغی اجتماع ہو رہا تھا، ایک جاپانی مسلمان ہو گیا قرآن کو سن کے، پھر اس نے عربی سیکھی، بڑا مفسر قرآن بن گیا، اس نے پاکستانیوں سے مخاطب ہو کے کہا، تو وہ جاپانی آیا، اس جاپانی نے اجتماع میں خطاب کیا اور پاکستانیوں کو خصوصی خطاب کر کے کہا کہ دیکھو پاکستانیوں، تم ہمارے ملک جاپان میں آئے، ہم نے تمہیں دفتر دیے، گاڑیوں کے شو روم دیے، بہت بڑے بڑے کاروبار ہیں پاکستانیوں کے، گاڑیوں کے شو روم دے، تمہیں رہنے کے لیے مکان دیے، گاڑیوں کے شو روم دیے اور دفتروں میں نوکریاں دی، حتیٰ کہ ہم نے اتنی سخاوت سے کام لیا کہ اپنی بیٹیاں، اپنی عزت بھی تمہارے نکاح میں دے دی، تم نے مسلمان کر کے جاپانیوں کو عورتوں سے شادی بھی کر لی۔ میں یہ پوچھتا ہوں کہ ہم نے تو اپنی جو چیز ایجاد کی، موبائل اور گاڑیاں، یہ وہ ہر چیز تمہیں دے دی، تمہارے پاس کلمہ اور قرآن تھا، تم نے یہ جاپانی قوم تک کیوں نہیں پہنچایا؟ ہم پکڑیں گے قیامت والے دن، اللہ کے دربار میں تمہارے خلاف گواہی دیں گے، یہ قوم دنیا کے آخری کونے تک بھی پہنچی ہوئی تھی، لیکن یہ کلمہ اور قرآن لے کے نہیں گئی دنیا کے آخری کونے تک، حالانکہ ذہین ترین قوم تھی۔ پھر لگے گا ہمیں پتہ۔ جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه، جمال الوجود بذكر الإله